من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان قال الله تعالى خصوصا في شأن حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد صلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالم القدر العليم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي یا حبیب اللہ. سارے سوال کی محفل ہے جس میں ہم اور آپ جمع ہیں. مقصود ہمارا یہ ہے کہ اپنی مرحومہ بہن ڈاکٹر عمران اکرم بھائی عدنان صاحب ان کی والدہ ماجدہ کے لیے دعائے مغفرت کریں. اور یہ بزرگوں کا طریقہ ہے جب مومن مسلمان اس موقع پر جمع ہوتے ہیں تو واضح نصیحت بھی کی جاتی ہے تاکہ ہم سب اس سے استفادہ کریں اور اپنے راستے کو درست کریں. اسی کے مطابق چودہ مفتی شیخ الرحمان اویسی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق فرمائے. یہ جیسے صاحب نے کہا کہ اللہ کے قرآن نے بھی کہا جس کا بھی عمل اچھا ہے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، اس لیے کہ جزائے آخرت کا تعلق ایمان سے ہے. اگر مومن نہیں ہے بظاہر کام اس کے بھی اچھے ہیں، غریب کو کھانا بھی کھلاتا ہے، اسپتال بنایا ہے، بیماروں کو دوائیاں بھی مل رہی ہیں. بہت سے عیسائی یہودی انہوں نے بھی بہت سے کام کیے ہوئے ہیں. ہندو سکھ سردیال سنگھ کالج ہے، لائبریری ہے، کا اسپتال ہے. تو یہ کام سب نے کیے، لیکن جس کا ایمان نہیں ہے اس کو اللہ نے دنیا میں پیدا دے دیا، اس لیے کہ اس کا مطمع نظر بھی دنیا ہی ہے، آخرت تو ہے نہیں. لہذا اللہ اس کو دنیا میں یہ اجر دیتا ہے کہ اس کا نام ہو جاتا ہے، اس کے بھی رزق میں ہم نے دیکھا برکت ہو جاتی ہے. لیکن قبر و حشر کا تعلق ایمان سے ہے. دنیا میں لاکھوں بظاہر اچھے عمل کیے، ایمان نہیں تھا تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں. ایمان کامل تھا. ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ماننا جس طرح ماننے کا حق ہے. جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو نبوت کے وصف متصف فرما کر اس کائنات میں جلوہ گر کیا ہے. اللہ کے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جن اختیارات اور جن اوصاف کے ساتھ دنیا میں بھیجا، انہی اوصاف اور اختیارات کے ساتھ اللہ کے نبی کو ماننا، اس کا نام ایمان. وگرنہ یہ بھی ہو سکتا ہے حضور کے ظاہری زمانہ میں بھی تھا کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، لیکن ایمان نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ کیا تھا؟ نمازیں تو پڑھتا تھا، پڑھتا بھی حضور کے پیچھے تھا، پڑھتا بھی مسجد نبوی شریف میں تھا. اور غزوہ تبوک کا یہ کوئی اکیلا نہیں تھا، اس کا نام تو اس لیے زیادہ آتا ہے کہ سب کا سردار وہ تھا. جیسے شیطان تو بے شمار اس کی ابلیس کی اولاد ہے، لیکن شیطان کا ذکر ہوتا ہے کہ باقی ساری اس کی اولاد ہے. تو یہ اس لیے عبداللہ ابن ابی کا ذکر ہوتا ہے کہ سب کا سردار یہ تھا. ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی. غزوہ تبوک تک یہ جہاد پر بھی جاتے رہے، غزوہ تبوک میں یہ لوٹے، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں تھا. نماز تو تھی، روزہ تو تھا، حج زکوٰۃ تو تھی، لیکن ایمان نہیں تھا. پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے محبت رسول کا. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے تو نماز نہیں تھی، اس کا حکم ہی نہیں تھا. حضور نے جب اعلان نبوت کیا تو اور یہ بھی محدثین نے لکھا کہ پہلے معاملات آئے ہیں، پہلے ایک دوسرے سے ملنا، امانت داری، دیانت،
دوسرے کی عزت کا لحاظ، یہ معاملات پہلے تھے اور یہ اعمال اللہ نے بعد میں فرض کیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جس چیز کو لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کے ثبوت میں پیش کیا وہ حضور کی امانت داری تھی، وہ اللہ کے محبوب کی دیانت تھی، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تھی، اور اسی سبب سے اس کو بطور ثبوت پیش کیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ نیک آدمی کے لیے معاملات بھی ضروری ہے، جو نیک ہو معاملات میں بھی نیک ہو۔ صرف عمل کی حیثیت نہیں ہے، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت عمل تو تھا نہیں، ابھی نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد فرض نہیں ہوا تھا، یہ بعد میں ہوا، کوئی 6 سال کے بعد، کوئی 12 سال کے بعد۔ روزہ تو مدینہ طیبہ میں جا کر فرض ہوا، جہاد بھی مدینہ طیبہ میں جا کر فرض ہوا۔ تو ارکان اسلام پر ابھی حکم نہیں تھا تو ایمان تھا، نماز نہیں تھی ایمان تھا۔ سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے تو نماز، روزہ، حج، زکات کا حکم نہیں تھا۔ سیدنا علی ایمان لائے تو حکم نہیں تھا۔ سیدہ عمر خزیرۃ الکبریٰ رضی اللہ ایمان لائیں تو یہ احکامات نہیں تھے، یہ بعد میں آئے، تو ایمان تھا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان اعمال کا نام نہیں ہے، اعمال تو مسلمان کو اللہ رسول کے حکم پر کرنے ہیں، ایمان نام ہی محبت رسول کا۔ اگر حضور سے تعلق کمزور ہوا تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اعمال اسی کے قابل قبول ہے جس کا تعلق رسول اللہ سے صحیح ہے۔ اللہ کے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو صحیح رکھنا۔ اب چونکہ زبانیں دراز ہو گئی، بہت بے خوف ہو گئے، ڈر ہو گئے، حضور کے علم کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کے علم کو بھی مانتے ہیں۔ تابعین کے لیے ایک موذی سے میں خود سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ تابعین جناب نمازی بھی رنگ کے سی، جھوٹے بھی رنگ کے سی بات۔ اگر تابعین جھوٹے تھے تو دین کی حیثیت کیا رہے گی؟ ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ تابعین کے ذریعے پہنچا ہے۔ حضور سید عالم فرمائے سب سے اچھا زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا ہے، پھر میرے صحابہ کے صحابہ کا ہے، اور ایک ملعون کھڑا ہو جائے اور یہ کہا جائے اس کے فالوور 2 کروڑ ہیں، 2 کروڑ جو بے ایمان کھڑے ہو جائے تو پھر حضور کے ایک ایماندار امتی کے برابر ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے اللہ کے ہاں اگر ایک بھی ایمان والا ہوا تو اللہ کے ہاں وہ ایک ہی قابل قبول ہوگا، ہاں باقی سب۔ اور یہ کیا سمجھتے ہیں آپ جنت یہ کوئی ایسا ہی ہے ہر آدمی لے لے گا؟ حدیث مبارکہ میں ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب آپ کی امت میں ایمان والے کتنے جنت میں جائیں گے؟ حدیث پاک میں فرمایا 10,000 میں 1 آدمی جائے گا۔ تو یاد رکھیے حصول جنت کے لیے راستہ بھی صحیح رکھنا ہوگا۔ ہماری منزل جنت ہے، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے اللہ ہماری مغفرت فرمائے، تو ہمیں راستہ بھی وہی لینا ہوگا جو جنت کی طرف جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جانا تو جاؤں عباسی پل پر اور منہ کر لوں چھلا والے پل کی طرف چلنا شروع کر دوں اور کہوں کوئی نہیں جی کسی ٹائم تو پہنچ جاؤں گا۔ ایسا بدنصیب مر بھی جائے تو منزل نہیں پا سکتا، منزل پر وہی پہنچے گا جس کا رخ بھی منزل کی طرف ہوگا۔ منزل ہماری رب کی عطا سے بخشش ہے، تو پھر وہی راستہ ہے جو قرآن نے کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ اولیاء کاملین کا راستہ ہے، وہ اللہ کے پاک نبیوں کا راستہ ہے، وہ صحابہ کرام تابعین کا راستہ ہے۔ جو تابعین کو سب پکڑے لگ جائے وہ اس راستے پر رہ سکتا ہے؟ وہ تو اپنا راستہ ایجاد کر رہا۔ یاد رکھیے راستہ وہی صحیح ہے جو رسول اللہ کا راستہ ہے، جو حضور کے صحابہ تابعین اہل بیت کا راستہ ہے، جو اولیاء کاملین کا راستہ ہے۔ اللہ پاک اسی راستے پر چلائے۔ اور ہمارے مرحوم محمد اکرم صاحب رحمہ اللہ، ہمارے بھائی ڈاکٹر عمران اکرم اور ان کے برادران یہ سب ان کے بیٹے ہیں، اللہ نے ان پر کرم کیا، دین سے ان کی وابستگی بڑی خوب تھی۔ اور یہ بھی یاد، مہمان نواز بھی بہت تھے، جب چلے جاتے کھانا کھائیں تو بیٹھ جاتے کھانا۔ یاد رکھیے مہمان نوازی کا تعلق گھر کی عورت سے ہوتا، اگر بیوی مہمان نواز نہ ہو تو دسترخوان آباد نہیں ہو سکتا۔ دسترخوان کی آبادی یہ بتاتی ہے کہ گھر میں رہنے والی خاتون وہ بھی چاہتی ہے میں مہمانوں کی خدمت کروں، اور وہ جو مرد کا دسترخوان کے حوالے سے شورا ہوتا ہے اس کا سبب
اگرچہ نام نہیں لیا جاتا لیکن اس کا سبب اس کے گھر میں موجود اس کی خاتون ہوتی، اور یہ خاتون یقیناً انہی کی محنت تھی، اور ماں صاحب بھی ان پر بہت راضی تھے، انہوں نے اپنی ساس صاحبہ کی بھی بہت خدمت کی، اور پھر یہ ہے کہ آنے والے مہمانوں کی بھی 2 ہیں 4 ہیں، کھانا پکانا کھلانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم سب اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ہمیں خود اس کا اندازہ ہے، تو اللہ پاک نے اس خاتون کو بھی اپنے شوہر کا فرما بردار کیا، اور شوہر بھی ان سے بہت راضی تھے، اور کئی دفعہ کہہ بھی کیا کرتے تھے کہ میں تو کہتا ہوں یہ میرے گھر میں چلتی پھرتی جنت ہے، کہ میں نے جو ان کو کہا انہوں نے اس کو مانا۔ اور یاد رکھیے حدیث پاک میں بھی یہی ہے کہ جو مومن مسلمان خاتون ہے، نماز روزے کی پابند ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والی ہے، وہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی ہے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ پاک مرحومہ بی بی کی بھی بخشش فرمائے، اور ہمارے ماسٹر رحمہ اللہ انہوں نے جامعہ فیض رضا ٹرسٹ کے اکاؤنٹ کو سنبھالا، اور پھر کم از کم یعنی 1/4 صدی تک اس کو سنبھالے رکھا، کم از کم 25-30 سال، اور بڑے اخلاص کے ساتھ مدرسے کے اکاؤنٹ، اور جیسے ہر ایک کے کچھ راز ہوتے ہیں، اداروں کے بھی ہوتے ہیں، اپنے گھر کے بھی ہوتے ہیں، اور جو آدمی وفادار ہوتا ہے ان رازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جب پاکستان کا کوئی وزیر علم اٹھاتا ہے تو وہ پہلے یہ کہتا ہے کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ پاکستان کے رازوں کو کسی پر ظاہر نہیں کروں گا۔ اب تو یہ حال ہو گیا نا کہ ایک دن ایک آڈیو لیک ہوتی ہے، اگلے دن دوسری ہوتی ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ یاد رکھیے جن کی ذمہ داری رازوں کی حفاظت ہے، جب وہ رازوں کو عیاں کرنے لگ جائے تو سمجھے امانت ختم ہو گئی۔ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے 10,000 دیے اور میں نے اس کی حفاظت کی، مسلمان کی بیٹی بھی امانت ہے، مسلمان کی عزت بھی امانت ہے۔ ایک شخص نے ہمیں کوئی اچھی بات کہی، اس نے چاہا کہ فلاں آدمی شریر ہے، اس کو اس کے شر سے بچاؤں، اس نے کہا میاں اس میں یہ غلطیاں ہیں، لیکن خیال رکھنا، اس کو اپنے راز رکھنا اور اپنے آپ کو بچانا۔ اس نے جا کر اس کو کہہ دیا، 2 مسلمانوں میں لڑائی ہو گئی، اور وہ بیٹھا ہوا کہتا میں تو جی کوئی بڑا نیک آدمی ہوں، میں نے تو سچ بولا ہے۔ یہ سچ نہیں بولا، اس نے فتنہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ہوتا۔ اور ماسٹر صاحب بہت بڑے رازدار بھی تھے، اور مدرسے کے ہر معاملات کو انہوں نے چلایا، اللہ کے دین کی گویا یوں سمجھے آبیائی میں پوری طرح انہوں نے جدوجہد کی۔ اللہ پاک میاں بیوی دونوں کی مغفرت فرمائے، اور دونوں کو عالم برزخ میں اکٹھا فرمائے، اور اللہ پاک جنت میں بھی میاں بیوی دونوں کو اکٹھا کرے۔ اور پھر اللہ نے یہ ان کو صدا بھی عطا کیا، اللہ نے ان کو 4 بیٹے دیے، ان میں سے 3 میرٹ پر میڈیکل کالجوں میں داخلہ ہوا اور ڈاکٹر بن گئے۔ اللہ پاک ان کو بھی، اب جو یاد رکھیے نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دے دی، اللہ نے ڈاکٹر بنا دیا، تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ غریب کی دلجوئی کرے۔ قیامت کے دن نماز کے ساتھ ساتھ غریب پروری جو ہے اس کا بھی سوال ہوگا۔ قرآن نے کہا کہ المجرمین، کہ جو جنت میں ہوں گے نا وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے، فی سقر، کہ کس چیز نے تمہیں ایسی تکلیف میں مبتلا کر دیا، جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو پتہ چلا غریب کی دلجوئی کرنا، کوئی مستحق ہے اس کے لیے فیس میں نرمی کرنا۔ کوئی عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی تعلق والا ہے، وہ مالدار ہے، ہم اس سے نرمی کر لیتے ہیں جس کے لیے حکم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کی گنجائش رکھتا ہے، اور جو مطلب ہے مستحق ہے نرمی کا اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے ہمارے نرمی کا تعلق استحقاق سے ہونا چاہیے، جس کو ہم دیکھیں کہ یہ مستحق ہے اس کے ساتھ نرمی کریں، تو قیامت کے دن یہ بھی بہت بڑے خیر کا باعث ہے۔ یاد رکھیے یہ بچوں کے لیے روزی کمانا، رزق حلال کے لیے تگودو کرنا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ حدیث پاک میں حضور تشریف فرما، ایک شخص تیز تیز قدموں سے چلا جا رہا ہے، صبح کا ٹائم ہے، تیزی سے جا رہا ہے۔ فرمایا صحابہ سے، حدیث پاک کا وہ کہ اگر یہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں جاؤں اپنا کاروبار کروں، مزدوری کماؤں اور شام کو آ کر بچوں کو رزق حلال کھلاؤں، تو یہ جنت کے راستے پر جا رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ بچوں کو رزق حلال کھلانا
اس کے لیے جدوجہد کرنا، اور پھر اس کے لیے ہم یہ سارا دیکھیں، دنیا ہمیں دین سے غافل نہ کرے، دین پر قائم رہتے ہوئے ہم اپنی دنیا کمائیں، رزق حلال اپنے بچوں پر خرچ کریں، یہ بھی جنت ہے۔ حدیث میں کسی نے ایک شخص 1 روپیہ جب مسجد مدرسے پر خرچ کیا، ایک کسی غریب پر خرچ کیا، ایک اپنے بچوں پر خرچ کیا، تو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول وہ ہے جو اس نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے کرم فضل و رحمت سے سیدھے راستے پر چلائے، اور فتنوں کے اس ماحول میں فتنوں سے بچا کر اللہ پاک ہمیں مسلمان مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک عمر صاحب کے ان کی اہلیہ کے ساتھ آخرت اور قبر کے معاملے میں نرمی فرمائے، اور ان کے بچوں کی خیر ہو۔ اللہ پاک سب بچوں کو آپس کا پیار محبت عطا فرمائے، انہیں ہمیشہ اتفاق اتحاد سے قائم رکھے، اور بہن بھائیوں میں محبت ہمیشہ قائم رہے۔ اللہ پاک ان کے بچوں کو بھی صراط مستقیم پر رکھے، مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے۔ وبعد